إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں بزرگوں دوستوں سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اپنی توفیق اور اپنی عنایت سے یہاں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں 11 ایسے بچوں سے متعلق معلومات فراہم کی کہ جنہوں نے بچپن کے اندر گفتگو فرمائی، اور من جملہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ پچھلی نشست میں موجود تھے یا آپ کو کچھ معلومات ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنابہ مریم سلام اللہ علیہا جب فرشتے نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ نے بغیر خاوند کے آپ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام دیے ہیں، وہ آپ کی عزت و عفت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ آپ مطمئن ہو گئیں۔ ایام نفاس 40 دن تقریباً جو ان کے تھے گزارنے کے بعد وہ بیت اللحم سے اپنی قوم کے پاس آئیں، اپنے بچے کو ساتھ لے کر صبح کو چلیں، اور تقریباً ظہر کے بعد یا ظہر کا ٹائم ہوا چاہتا تھا کہ آپ اپنی قوم کے پاس پہنچیں۔ دوران سفر آپ کو بڑا خوف تھا اور طرح طرح کے وسواس آ رہے تھے کہ نہ جانے قوم مجھ پہ کیا الزامات لگائے گی۔ مطمئن تو تھیں، لیکن انسان کے اندر وہ جو ایک کیفیت پریشانی والی ہوتی ہے وہ تو موجود تھی کہ کیا بنے گا، کیسے کیسے لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، کیسی انگشت نمائی کریں گے۔ میں نے تو کوئی بدکاری نہیں کی، میرا کردار اتنا صاف ہے کہ میں نے آج تک کسی کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ کوئی آدمی مجھ پر انگشت نمائی کرے۔ جب آپ پریشان ہوئیں اور پریشانی کے عالم میں سفر آپ کا گزر رہا ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی تو انہوں نے کیا کہا؟ یا اماہ ابشری فإنی عبد اللہ مسیحہ، اے میری ماں خوش ہو جا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا مسیح ہوں۔
بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ اپنی قوم کے پاس انہیں لے کے حاضر ہو گئی. جب قوم کے پاس آئیں تو یہ بات قوم میں مشہور ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی. تو جہاں جہاں مشہوری ہوتی گئی وہاں لوگ اکٹھے ہوتے گئے، اور کوئی آدمی ادھر سے بول رہا، کوئی ادھر سے بول رہا، کوئی ادھر سے انگشت نمائی کر رہا ہے. ایک عورت نے جرأت اور جسارت یہ کی کہ ہاتھ اٹھا کر جناب مریم سلام اللہ علیہا کو مارنا چاہا. ہاتھ جیسے ہی اٹھایا اللہ نے اس کا ہاتھ وہیں روک دیا اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ خشک و سوکھ گیا اور ساری زندگی ایسے ہی رہا. اس کے بعد ایک اور آدمی نے آپ پر تہمت لگانا چاہی. روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی گونگا ہو گیا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں. آج ہمارے معاشرے کے اندر شکوک و شبہات کی بنا پر عورتوں کے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے. شکوک و شبہات اور بدگمانی کی بنا پر قتل و غارت کی جاتی ہے، اور پھر ترہ یہ کہ اسے نام دیا جاتا ہے کہ جناب یہ غیرت کے نام پہ بہن کو مار دیا. اسلام نے تو حضرت انسان کو تو اتنی عزت دی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے، تو ایک آدمی نے کسی دوسرے مسلمان کی جوتی کو چھپا دیا. جب ہم اٹھنے لگے تو جس کی جوتی کو چھپایا گیا تھا وہ ڈھونڈنے لگا، پریشان ہوا. جب آپ نے پریشانی اس کے چہرے پہ دیکھی تو آپ نے کہا کہ کسی مسلمان کو پریشان نہ کیا کرو، اس لیے کہ کسی مسلمان کو پریشان کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اسلام نے پریشان کرنے کو ظلم قرار دیا. چہ جائے کہ بہنوں کی عزتوں کو، ماؤں کی عزتوں کو چوکوں میں اور چراہوں میں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ذلیل کیا جائے. اس سے بڑی اور جو ہے وہ پستی کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امتیوں، سن لو غور سے، 7 گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے رسول 7 گناہ کیا ہیں؟ آپ نے سارے گنوائے. ان میں ایک یہ گنوایا کہ کسی عورت پر تہمت لگانا. یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب ان کے کردار پر انگشت نمائی ہوئی، ان پر بہتان بازی کی گئی تو پورا مدینہ ہل گیا تھا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، فرمایا کہ اسے پلسرات پر روک لیا جائے گا اور اس وقت تک وہاں سے وہ ہٹ نہیں سکے گا جب تک وہ اس گناہ کو ثابت نہ کر سکے. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جو تہمت لگاتا ہے کسی پاک دامن عورت پر، فرمایا کہ وہ جہنمیوں کی میل کچیل کے اندر اس سے رکھا جائے گا جب تک وہ اس گناہ سے پاک نہیں ہوگا. اور معاشرے کے اندر اتنے شکوک و شبہات ہو گئے کہ بدگمانی کی فقط گمان کوئی ثبوت نہیں ہے. اسلام نے زنا کے لیے 4 گواہ رکھے ہیں، ایک کافی تھا. 4 گواہ رکھے ہیں، اور یہ شکوک و شبہات کی بنا پر اپنی بیوی کا قتل کر دیتا ہے، اپنی ماں کا قتل کر دیتا ہے، اور پھر اسے نام دیتا ہے کہ جناب یہ غیرت کے نام پہ میں نے قتل کیا ہے. اسلام نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا کہ تم غیرت کے نام پہ جا کر اپنی بیویوں کا قتل کرو اور جا کر اپنی بہنوں کو قتل کرنا شروع کر دو، اپنے ماؤں کا قتل شروع کر دو اور کہو جی مجھ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے. اور ایک اور دل کو کھول دینے والا واقعہ سنیے. اللہ اکبر، کیا واقعہ ہے؟
کہ ایک آدمی حاضر ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ اے عمر، میری ایک بیٹی تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے اسے دفن کیا، وہ چونکہ ان کے اندر عادت تھی کہ وہ زندہ درگور بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، تو جب انہیں میں نے دفنایا تو فوت ہونے سے پہلے میں نے اسے نکال لیا، بعد میں وہ اسلام لے آئی، اسلام لانے کے بعد اس نے ایک ایسا گناہ کیا جس پر حد لاگو ہوتی ہے، پھر اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور خودکشی جب اس نے کی، اپنے آپ کو ذبح کرنے کی کوشش کی تو کچھ رگیں اس کی کٹ گئیں، ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اسے ہم نے بچا لیا اور اس کا ہم نے علاج کروایا، ابھی وہ صحت و عافیت کے ساتھ ہے۔ لیکن ابھی ایک قوم کے لوگ آئے ہیں اور وہ آ کر جو ہے وہ اس کا رشتہ مانگتے ہیں، تو کیا جو اس نے گناہ کیا ہے میں بتا دوں انہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے، جلال میں آئے، اور کیا کہا کہ اللہ نے اس کے عیبوں کو چھپایا ہے، کیا تم اس کے عیبوں کو جو ہے وہ اس کے عیبوں کو کھولنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے معاشرے کے اندر اور اس قوم کے لوگوں کو اس کے عیوب کو بتایا تو سن لو، میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا، اور تم اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن عورت کی شادی کی جاتی ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ حکم دیا چاہے جائے کہ ہم کسی پاک دامن عورت کو جو ہے وہ تہمت کا ایک جو ہے وہ مرکز بنانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر قوم والوں کے پاس آئیں، اور جب قوم والوں نے وہ عورت کا حال دیکھا جس کا ہاتھ سوکھ گیا اور وہ آدمی گنگا ہو گیا جس نے جناب مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگانا چاہی، تو نرمی کے ساتھ کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم تو نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تو نے تو تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ برائی نہیں پائی جاتی تھی، اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اخت ہارون کیوں کہا؟ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کے درمیان 900 یا 1000 سال کا وقفہ تھا، 1000 سال یہ 900 سال، تو پھر اخت ہارون کیوں کہا کہ اے ہارون کی بہن؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ ہارون جو تھے، حضرت مریم یہ ان کی نسل میں سے تھی، اس لیے کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ہارون، اور وہ بھی جناب مریم سلام اللہ علیہا کی طرح نیک اور پارسا تھا، اس مماثلت و مشابہت کی وجہ سے اخت ہارون کہا گیا۔ جب انہوں نے کہا کہ تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تیرا باپ بھی جو ہے وہ بدکار نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو قوم والے کہنے لگے کہ اے مریم تو بڑی عقل مند ہے، دانا ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ گود کے اندر بچہ کس طرح گفتگو کر سکتا ہے، تو کس طرح اشارے کر رہی ہے کہ ہم اس سے کیسے ہم کلام ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ قال انی عبد اللہ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی دی، کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں. اللہ نے مجھے مبارک بنایا اور مجھے وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی. جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے جبار اور جو ہے وہ بے مروت نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہو جب میری ولادت ہوئی اور جب میں مروں گا اور جب مجھے مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، مجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہے. تو میرے بھائیوں، 11 ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے بچپن کے اندر کلام کیا. دودھ پیتے بچے، اللہ نے انہیں قوت گویائی دی اور انہوں نے گفتگو کی. ان میں جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی جس بچے نے دی تھی، جب آپ کمرے میں تھے اور زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے دروازے بند کر دیے اور جناب دعوت گناہ دی. جناب یوسف علیہ السلام دل کے اندر کہنے لگے، مولا تو ہی آج مجھے محفوظ رکھ سکتا ہے اس گناہ سے، اور آج تک تو نے میرے کردار کو صاف رکھا ہے، اے اللہ تو میری مدد فرما. اللہ نے الہام کیا، یوسف بھاگ. جواب دیتے، اللہ کس طرح بھاگوں، 7 دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، تالے دروازوں پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی چابیاں زلیخا کے جیب کے اندر ہیں. تو اللہ نے الہام کیا کہ یوسف بھاگنا تیرا کام ہے، دروازوں کو کھولنا میں خدا کا کام ہے. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام بھاگے. جب آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا چونکہ پیچھے بھاگ رہی تھی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پکڑ لیا، اور آپ چونکہ آگے کی طرف بھاگ رہے تھے اور اسی جو ہے وہ لڑائی میں اور کشمکش میں وہ کرتا پھٹ گیا. دروازہ کھلا، دروازے کے باہر عزیز مصر کھڑا تھا جو زلیخا کا خامن تھا. وَفَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ اراد. کیا کہا کہ جب وہ دونوں بھاگے، دروازے ظاہر پیچھے سے اس نے وہ کرتا کھینچا، وہ پھٹ گیا، دروازے کے باہر عزیز مصر کو پایا تو بڑی چلاکی سے کہنے لگی، اے میرے خامن، اس آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے اس کے علاوہ کہ اسے قید کیا جائے یا اسے عذاب دیا جائے جو بری نگاہ جو ہے وہ ڈالے اور برا ارادہ رکھے تیری بیوی کے ساتھ. تو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. زلیخا کے خاندان میں سے اللہ نے ایک بچے کو قوت گویائی دی. اس نے کہا کہ اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ سچی ہے زلیخا اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے. تو گواہی کس نے دی؟ دودھ پیتے بچے نے گواہی دی. ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو ایک سوار گزرا بڑے ٹاٹ باٹ میں، تو اس بچے نے اس کو بھی دیکھا
اور اس کے ساتھ ماں نے بھی دیکھا تو ماں نے دعا کی اے اللہ اس سوار کی طرح میرے بچے کو بنانا. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا کہ اے اللہ مجھے سوار کی طرح نہ بنانا. بات آئی گئی ہو گئی. پھر ایک لونڈی گزری. جب وہ لونڈی گزری تو پھر اس نے دعا کی کہ اے اللہ اس لونڈی کی طرح اس غریب عورت کی طرح میرے بچے کو نہ بنانا. اس نے پھر دودھ کو چھوڑا, کہا کہ اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا. ماں نے کہا کیا بات ہے, ایسے کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ وہ سوار جابر ہے, ظالم ہے, ظلم ڈالنے والا ہے, اور یہ عورت جو بظاہر غریب ہے لوگ اس کے کردار پر انگشت نمائی کرتے ہیں, یہ پاک دامن عورت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس جابر و ظالم کی طرح مجھے نہ بنانا, اگر مجھے بنانا ہے تو اس عورت کی طرح مجھے بنا دینا. جریج بنی اسرائیل کے اندر بڑا نیک آدمی تھا, بہت پارسا آدمی تھا. اس نے ایک جھوپڑی بنائی ہوئی تھی. اس جھوپڑی کے اندر وہ جو ہے وہ عبادت کیا کرتا تھا. اس کی ماں آئی, یہ نماز پڑھ رہا تھا, نفل نماز پڑھ رہا تھا. تو ماں آئی, ماں نے کہا جریج, آواز لگائی, وہ بولا نہیں. دل کے اندر سوچنے لگا بھی نماز ختم کرتا ہوں, ماں کون سا جانے لگی ہے, ابھی جواب دیتا ہوں ماں کو. اس کے بعد پھر ماں نے کہا جریج, بولا نہیں ہے. پھر دوسرے دن یہی واقعہ پیش آیا کہ یہ اتفاق سے پھر نماز پڑھ رہا تھا, ماں نے پھر آواز لگائی. تیسرے دن جب یہ واقعہ پیش آیا تو ماں نے بددعا دی کہ اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ماں کی دعا کس طرح قبول ہوئی کہ یہ عبادت کر رہا تھا تو ایک عورت آئی, اس نے دعوت گناہ دیا اس کو, اس نے انکار کر دیا. وہ ساتھ ہی پڑوس میں کچھ فاصلے پر ایک چرواہا رہتا تھا, اس کے پاس گئی, اس نے بدکاری کی, وہ حاملہ ہو گئی. قوم والوں کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, تو کہنے لگی کہ وہ جریج اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی بدولت میں حاملہ ہو گئی ہوں. ساری قوم کے لوگ آ گئے اور جریج کو مارنا شروع کر دیا اور جناب اس کی جھونپڑی کو گرا دیا اور کہا کہ تو یہ کام کرتا ہے, بظاہر درویش بنا ہوا ہے اور بدکاری کرتا ہے. جریج نے کہا کہ مجھے اس بچے کے پاس لے چلو. جریج نے جو ہے وہ وضو کیا, نماز پڑھی, چلا بچے کے پاس اور کہا کہ اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے, تو کہنے لگا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. تو بچے نے جریج کی عزت کی گواہی دی. اسی طرح جناب یحییٰ علیہ السلام نے گفتگو کی بچپن میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت آمینہ کہتی ہیں جب آپ دودھ پیتے ہوتے تھے آپ یہ الفاظ کہتے تھے کہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جناب مریم سلام اللہ علیہا جب آپ اپنے حجرے میں تھی اور طرح طرح کے پھل آپ کے پاس موجود ہوتے تھے تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور جب آپ انہوں نے یہ حالت دیکھی کہ بے موسم پھل وہاں پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ مریم بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اور بعض علماء کے یہ خیال ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ بہت چھوٹی تھی اور اس وقت آپ بول نہیں سکتی تھی, لیکن اللہ نے آپ کو قوت گویائی دی اور آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے پھل مجھے دیے گئے ہیں. اور ان میں سے ایک جو ہے وہ یمن کا بادشاہ تھا تو اس نے کیا کیا کہ اعلان کر دیا کہ جو اہل ایمان ہے اگر وہ اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے تو میں جو ہے وہ انہیں مروا دوں گا. اور بہت زیادہ کھائیاں اس نے بروا دی اور آگ سے بھر دی, اہل ایمان کو جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا. تو ایک عورت تھی جس کے بچے بھی تھے اور ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا. سب سے پہلے اس کے سامنے اس کی اولاد کو جو دوسرے بچے تھے انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا.
جب دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے لگا، ماں نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا تو تھوڑی سی ہیزیٹیشن فیل کی، ہچکچائی، تو بچہ بولا ماں تو حق پر ہے، چھلانگ لگا دے، اللہ تجھے بڑا بڑا اجر دے گا۔ اس نے چھلانگ لگا دی تو بچپن کے اندر اللہ نے بھی اسے قوت گویائی دی۔ اسی طرح آخری واقعہ بھی سن لیجئے، ایک موضوع چھڑا ہے تو اس پر بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج پر گیا تو میں ایک مقام سے گزرا تو مجھے زبردست قسم کی خوشبو آئی، تو میں نے کہا کیا جبریل یہ خوشبو کیسی؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کی نوکرانی تھی، یہ اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ وہ واقعہ یوں ہوا کہ وہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کی، تو ہوا یوں کہ کنگھی نیچے گری، اس نے اٹھائی اور کہا بسم اللہ، تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی نہیں نہیں، میرے باپ کے نام سے، اللہ کے نام سے نہیں۔ تو اس نے ماشطہ نے کہا کہ سنو، اس رب کے نام سے جو تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے کہا میں تو اپنے باپ کو بتاؤں گی، باپ کو بتا دیا، اور اس نے کہا کہ اسے جو ہے وہ جلا دیا جائے گا۔ تو ہوا یوں کہ اس نے ایک وصیت کی تھی اور کہا کہ فرعون جب تو ہمیں ڈال دے آگ میں تو ہماری ہڈیوں کو ایک مقام پر جمع کر کے دفنا دینا، ایک ہی مقام پر۔ تو اللہ کو اس کی قربانی اتنی پسند آئی کہ بظاہر تو بدبودار جسم ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کی قربانی کو قبول فرما کر اسے خوشبودار محل جنت کا عطا فرما دیا۔ تو یہ بچہ جو بولا، یعنی جو وہ بھی ہچکچائی تھی تھوڑی سی، تو اس بچے نے بھی اسے جو ہے وہ خوشخبری دی اور کہا کہ اماں صبر کر جا، تو حق پر ہے۔ تو یہ 11 تقریباً ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے بچپن کے اندر گفتگو کی، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری صفات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ کو کتاب دی، آپ کو مبارک بنایا اور آپ کو نمازی بنایا، زکوٰۃ دینے والا بنایا، اور اپنے ماں باپ، یعنی باپ تو تھا ہی نہیں، اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، اور آپ کو جابر نہیں بنایا، سخت دل نہیں بنایا، اور آپ کو بدبخت نہیں بنایا، اور آپ پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔